السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فائنلی مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس لیے کیونکہ وہ نہ جلسے کر رہی تھیں نہ انتخابی مہم کو شروع کر رہی تھی۔ تو عوام کا یہ سوال تھا کہ جب اتنی بڑی جماعت جب جمہوریت کی بات کرتی ہے تو وہ پھر نظر کیوں نہیں آ رہی باہر عوام میں۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ بات تو کرتے رہیں گے، اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم اکاڑا سے شروع کی۔ اکاڑا میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ جلسہ کیسے بڑا کیا؟ عوام خاصی تھی، دیکھنے کو مل رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسکول گوئنگ بچے جو تھے ان کو 11 بجے چھٹی دے دی گئی تھی، اور تاکہ جو کارکنان ہیں وہ آنے میں ان کو دیر نہ ہو، کوئی ٹریفک بلاک نہ ہو، مسئلے مسائل نہ ہو، اور بچوں کو اسکول لینے کے لیے والدین نہ جائیں دوپہر میں۔ تو بہتر یہ ہو جائے گا کہ اگر یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو لوگ آرام سے جلسے تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر بچوں کو اسکول جانے سے روکا گیا، 11 بجے چھٹی کرا دی گئی، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ غلط بات ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے ایک دھواں دار تقریر کی۔ تقریر ایک پرانی روایتی تقریر جو مسلم لیگ نون کی ہوتی ہے، باقی جماعتوں کا نام نہیں لوں گا، جو مسلم لیگ نون کی روایت ہے ویسے ہی دکھائی دی۔ انہوں نے شروع کیا شکریہ ادا کر کے کہ اکاڑا کے لوگوں کا شکریہ۔ دھند میں، سردی میں انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ لوگ نکلیں گے، تو یہ وہی بات آ گئی کہ سینٹ میں جو کہا گیا تھا کہ شدید سردی ہے، لوگ الیکشن مہم پہ باہر نہیں نکل سکتے، جلسے ریلیوں پہ نہیں نکلیں گے، کارکنان کیسے آئیں گے؟ تو اب کارکنان آتے دکھائی دیے، بہت بڑا جلسہ کیا، تو یہ ایک بات مطلب ریکور ہو گئی۔ اب ناظرین، پھر انہوں نے روایتی تقریر کی۔ روایتی تقریر میں انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا بہت سارے لوگوں کو، اور یہ وہی تنقید ہے کہ جس کی بات میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ یہی کہتے تھے کہ میں تنقید والی سیاست سے دور ہوں، میں ایک نئی جنریشن ہوں، نیا خیال لے کر آیا ہوں، تو تنقید تو میں نہیں کروں گا، اور وہ جو پرانی روایتی سیاست ہے ہم سب کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ اس سے دور نہیں رہیں۔ انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ قدرت انتقام لے رہی ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم تھے ان سے ہم انتقام نہیں لے رہے، ہمارا انتقام قدرت لے رہی ہے، اور اب یہ لوگ بھاگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اگر کہا جائے ججز کو نشانہ بنایا جنہوں نے ابھی استعفیٰ دیا، تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے ان کا بھی کہا کہ جو فرعون احتساب کیا کرتے تھے اور بدلے لیا کرتے تھے، اب وہ خود چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ پھر بہت ساری بھاگنے کی کہانیاں انہوں نے بیان کی، اور وہ کہانیاں جو تھیں وہ انتقام کو ہی شو کر رہی تھیں، ان کے اندر غصہ تھا، غم تھا، اور اب وہ بڑی خوش تھیں اور اب وہ کھل کے یہ باتیں کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور صاحبہ نے بات کی کہ بزدل بھاگ رہے ہیں، اور کہانی بیان کی، ٹانگ سے پلستر تک کی اور پلستر سے ویل چیئر تک کی، اور پھر اس کا بھی ذکر کیا۔ پھر کہا کہ منہ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ چوری نہ پکڑی جائے، گھڑی بیچ کر کھا گئے، چوتھی بار بھی نواز شریف آئے گا، تم لوگ جو مرضی ہے کر لو، انتقام اللہ تعالیٰ کی ذات لینے والی ہے۔ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے۔ اب انہوں نے یہ جو ابھی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے، بلے کا نشان نہیں، یا کوئی انتخابی نشان نہیں۔
آپ کا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا ہونا چاہیے جو آپ نے پاکستان کی ریاست پر چلایا، وہ ڈنڈا جو آپ نے عوام کی روٹی پر چلایا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھا جو گھڑی آپ نے چوری کی، یا وہ پیٹرول پمپ جو آپ نے چلایا۔ آج بولو کہ ہمارا انتخابی نشان گھڑی یا پیٹرول پمپ ہو تو ہم بولتے ہیں ان کو دے دو۔ تو دہشت گرد جماعت کو انتخابی نشان نہیں ملنا چاہیے، نہ کبھی مل سکتا ہے۔ لاڈلے پن کی آپ کو عادت تھی، آپ جب کورٹ جاتے تھے تو عمر عطا بندیال جیسے جو جج ہوتے تھے وہ آپ کو کہتے تھے گڈ ٹو سی یو، اور انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی، تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ کورٹ سے جائیں تو ان کو مرسیڈیز میں بٹھا کر باہر نکالا جائے۔ پھر یہ بھی کہا کہ اپنے وکلاء کو بولا کریں کہ تیار ہو کر آیا کریں۔ اب یہ بات بھی ہم نے پہلے کی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء تھے وہ تیار نہیں تھے، وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، لیکن پھر گوہر خان صاحب نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب جو بھی حالات ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ بے شک انتخابی نشان ہم سے لے لیا گیا لیکن ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ دوسری بات میں ضرور یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ اب کھینچا تانی کی سیاست چھوڑ دیں۔ عوام تنگ آ چکی ہے کیونکہ اس کھینچا تانی میں عوام پستی ہے، اس کھینچا تانی میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ عوام صرف یہ ابھی کہتی ہے کہ ہم کوئی ایسا بندہ آئے، کوئی ایسی پارٹی آئے جو عوام کو ریلیف دے۔ اب ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنا کر ووٹ نہیں لیے جا سکتے۔ یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نوڈیرو میں آج کی کہ انتقامی سیاست کو ہمیں پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ انتقامی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، میں اس چیز پہ بیلیف نہیں رکھتا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے بدتمیزی کر کے اس چیزوں کو آگے لے کر جایا جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ عوام بھی فیصلہ کرے، عوام بھی یہ دیکھے کہ کون سا بندہ ڈیزرونگ ہے، کون سی پارٹی ڈیزرونگ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سرویز ہیں اوور آل ان میں کہ پنجاب میں نون لیگ سٹرونگ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو تحریک انصاف سے سلائٹلی سٹرونگ ہی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ جو سٹرونگ ہے کیا انتقامی سیاست پہ سٹرونگ ہے؟ کیا دوسروں کی باتیں کر کے سٹرونگ ہے، ان کا ذکر کر کے سٹرونگ ہے، یا پھر اپنے منشور پہ سٹرونگ ہے، یا عوام کو ان پہ بھروسہ ہے کہ یہ لوگ آئیں گے تو عوام کا فیصلہ کریں گے؟ یہ فیصلہ ہم عوام پہ ہی چھوڑتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں اور دیکھیں، اور اگر آپ کو اپڈیٹس چاہیے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔